بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَمَّا الْمَسْحُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَمَحَلُّ خِلَافٍ فَالْمَشْهُورُ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ وَأَنْ بَعْضٍ وُجُوبُ مَسْحِ الْوَجْهِ الذي ظاهره الاستيعاب وسبب ذلك اختلاف الروایات۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں تیمم کے بیان میں تھی۔ تیمم کی کیفیت کے بارے میں کچھ نکات عرض ہوئے، ان کے دلائل کو ذکر کر رہے تھے۔ بحث یہاں پر پہنچی کہ تیمم کی کیفیت کیا ہے، تو اس کے لیے عرض ہوا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارے اور اس کے بعد بالوں کے اگنے کی جگہ سے دونوں ہاتھ پیشانی پر اور اس کے دونوں طرفوں پر پھیرے اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو ابروؤں سے لاتے ہوئے ابروؤں پر بھی پھیرے اور ناک کے بالائی حصے تک لے کر آئے۔ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، سوال یہ کہ تیمم میں اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ تیمم کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور طریقہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی اور اس کے اطراف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابروؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناک کے بالائی حصے تک لے کر آئے، مشہور یہی ہے۔ البتہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرے، چہرے پر ہاتھ پھیرے، کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ یعنی پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ آخر اختلاف کیوں ہے؟ جواب اختلاف روایات کی وجہ سے ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کیونکہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے مسح الوجہ، چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ خوب اس کا ظاہر یہ ہے کہ ظاہراً پورے چہرے پر ہاتھ پھیرے، جبکہ بعض روایات کے اندر آیا ہے مسح الجبینین، پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ایک بھی صحیح اور معتبر روایت میں یہ نہیں آیا کہ پیشانی پر ہاتھ پھیریں۔ مسح الجبہہ، پیشانی پر ہاتھ پھیرنا، اس کے لیے کوئی بھی معتبر روایت نہیں ہے۔ یا روایت میں آیا ہے مسح الوجہ، چہرے پر ہاتھ پھیریں، یا روایت میں آیا ہے مسح الجبینین، پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیریں، ایسے آیا ہے۔ اچھا، پھر کیا کریں؟ اب کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو روایات کا نمونہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کو جمع کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ جمع کیسے کریں۔ عبارت کو ذرا دیکھیں۔ وَأَمَّا الْمَسْحُ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَمَحَلُّ خِلَافٍ، اگر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا طریقہ جو ہم نے ذکر کیا ایک خاص کیفیت میں، یہ محل اختلاف ہے۔ وہ کیفیت مذکورہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ فَالْمَشْهُورُ، مشہور کہتے ہیں علی وجوب مسح الجبہہ من قصاص الشعر الی طرف الانف، مشہور اس بات پر ہے کہ واجب ہے
ہاتھ پھیرنا پیشانی پر بالوں کے اگنے کی جگہ سے ناک کے بالائی حصے تک، مشہور یہ ہے۔ وَأَن بعض فقہا سے سمجھ میں آتا ہے وجوب مسح الوجہ کہ الذی ظاہرہ الاستیاب، بعض کہتے ہیں کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، کہ جس وجہ اور چہرے کا ظاہر یہ ہے کہ پورے چہرے پر آپ پھیریں، استیاب یعنی پورے چہرے کو وہ ہاتھ گھمانا اپنے دائرے میں لے لے، یعنی پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ وسبب ذلك اختلاف الروایات، یہ اختلاف اصل میں اختلاف روایات کی وجہ سے۔ فإن بعضها عبر بمسح الوجه، بعض روایات نے کہا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیریں، وبعضها بمسح الجبینین، بعض روایات کہتی ہیں کہ پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیریں۔ وَلَمْ تَرِدْ رِوَایَةٌ صَحِیحَةٌ تُعَبِّرُ بِمَسْحِ الْجَبْهَةِ، کوئی بھی روایت صحیحہ وارد نہیں ہوئی جو کہتی ہو پیشانی پر فقط ہاتھ پھیریں، نہ۔ فَمِنَ الْأَوَّلِ، وہ روایات کے جو کہتی ہیں چہرے پر ہاتھ پھیریں، ان میں سے ہے صحیحۃ الکاہلی، یہ جو کاہلی کی صحیحہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یوں آیا ہے سألتہ عن التیمم، میں نے امام سے تیمم کے بارے میں پوچھا، قال فضرب بیدہ علی البساط، کاہلی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا تو امام نے اپنا ہاتھ بساط یعنی وہی جو جائے نماز ہے یا سجادہ جائے نماز مصلی وہ اس پر ہاتھ مارا، فمسح بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے چہرے پر مسح کیا یعنی چہرے پر وہ دونوں ہاتھ پھیرے، تعبیر دیکھ رہے ہیں وجہہ، فمسح بہما وجہہ، اپنے چہرے پر وہ دونوں ہاتھ پھیرے، ثم مسح کفیہ احداہما علی ظہر الاخری، اور اس کے بعد ہاتھوں میں سے بھی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر پھیرا، ایسے ہے کہ یہاں پر شاہدی مثال کیا ہے؟ فمسح بہما وجہہ، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ومن الثانی، دوسری روایات جو کہتی ہے مسح الجبینین، پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرنا ہے، صحیحۃ زرارہ، ثم مسح جبینیہ باصابعہ، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے کیا کریں گے؟ پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیریں گے، وکفیہ احداہما احداہما بالاخری، اور دونوں ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیرے، ایک کے ذریعے سے دوسرے ہاتھ پر۔ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْمُرَادِ مِنْ مسح الوجه الوارد في الصحيحة الأولى على إرادة مسح الجبينين، فإن من مسح جبينيه يصدق أنه مسح وجهه، اگر پہلی روایت کو جو کہتی ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیریں، اس روایت کو حمل کریں گے دوسری روایت پر کہ جو کہتی ہے کہ پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیریں، کیونکہ پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرنا بھی در حقیقت چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ بس امام نے جو وہاں پر کہا، وہ جو راوی نے کہا فمسح بہما وجہہ، یعنی مراد یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن کیسے چہرے پر ہاتھ پھیرا؟ خوب چہرے پر ہاتھ پھیرا یعنی جو جبینین ہے، جو پیشانی کے دونوں طرف ہے ان پر ہاتھ پھیرا، پیشانی کے دونوں طرفوں پر بھی ہاتھ پھیرنا حقیقت میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا، خوب یہ واضح کر رہا ہے اس کو۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ، ان روایات کے اندر جمع کرنا ممکن ہے، بِحَمْلِ الْمُرَادِ مِنْ مَسْحِ الْوَجْهِ، کہ بھائی مراد اس سے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ الوارد فی الصحیحۃ الاولی، جو پہلی صحیحہ میں وارد ہوا ہے، اس کو حمل کرے علی ارادت مسح الجبینین، اس بات پر کہ بابا مولا کی مراد یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرے یعنی پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرے۔ فَإِنَّ مَن مَسَحَ جَبِينَيْهِ، جس نے بھی اپنے جبینین پر پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیرا، یصدق انہ مسح وجہہ، اس پر صدق کرے گا کہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی جبہہ کو پھر کہاں سے لائے؟
وتبقل جبہ، اصل پیشانی باقی رہ جاتی ہے. لا دلیل علی وجوب مسحها سوى التسالم الفقہی علی ذلک. آغا اس پر کوئی روایت دلیل تو نہیں ہے لیکن تسالم فقہی ہے. تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اور تمام فقہا کا اتفاق دیکھیے یہ ایک طریقے کی سیرہ متشرعہ کی طرف باز گشت ہے. اس کے لیے وہی دلیل ہوگی اور کوئی دلیل نہیں ہے. تمام شو. وَأَمَّا التَّحْدِيدُ بِقَوْنِ الْمَسْحِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ وَالْحَاجِبَيْنِ. بھئی آپ نے کہا کہ مسح کرے کیسے؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے بالائی حصے پر اور ابروؤں پر. خوب اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اپنی پیشانی اور پیشانی کے دونوں طرفوں پر ہاتھ پھیریں، اس کا لازمہ یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہاتھ پھیریں. بھائی ابرو پیشانی میں کہاں آ گئے؟ کہتے ہیں ابرو کو شامل کر رہے ہیں اسباب مقدمہ علمیہ، مقدمہ علمیہ کے باب سے. اچھا اس مقدمہ علمیہ کی تھوڑی وضاحت سن لیں. دیکھیں جب مولا کسی مکلف کو تکلیف دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ احراز کرے اپنے لیے کہ اس نے اس تکلیف کو انجام دے دیا ہے. مثلا امام نے جب کہا کہ یا قرآن نے جب کہا کہ آپ وضو کے اندر کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک آپ دھوئیں، تو تمام علماء کہتے ہیں کہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ کوہنی دھل گئی ہے تھوڑا سا اوپر سے آغاز کریں، تھوڑا سا اوپر سے دھونا شروع کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی کوہنی دھل گئی ہے. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا تھوڑا سا اوپر سے دھوئیں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ کوہنی دھل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں مقدمہ علمیہ. تاکہ آپ کو علم ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ جو تکلیف آپ کو دی گئی تھی یقیناً آپ نے اس کو انجام دے دیا. لہذا اس یقین کو احراز کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے اس تکلیف کو انجام دے دیا ہے، آپ تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ علمیہ. تو اب یہاں پر جو ابروؤں پر بھی ہاتھ پھیرا جا رہا ہے یہ بھی اسباب مقدمہ علمیہ ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے پیشانی اور پیشانی کے اطراف پر ہاتھ پھیر لیا ہے. آپ ابروؤں پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں تاکہ یہ محرز ہو جائے کہ جبینین اور جبہہ پر مسح ہوا. اسے کہتے ہیں مقدمہ علمیہ. وَأَمَّا التَّحْدِيدُ بِقَوْنِ الْمَسْحِ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ وَالْحَاجِبَيْنِ فَلِتَوَقُّفِ صِدْقِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ وَالْجَبِينَيْنِ عَلَى ذَلِكَ. بھئی یہ جو کہا کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک کے بالائی حصے تک اور ابروؤں پر ہاتھ پھیرنا ہے، یہ اس لیے کہ مسح الجبہہ اور مسح الجبینین اسی پر موقوف ہے. وَأَمَّا الْحَاجِبَانِ ابروؤں پر بھائی کیوں؟ فرماتے فَلَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا بھلے ابروؤں پر بذات خود تو ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے إِلَّا مِن بَابِ الْمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِيَّةِ مگر اسباب مقدمہ علمیہ. مقدمہ علمیہ کی ابھی وضاحت کی تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جبہہ اور جبینین پر ہاتھ پھیر گیا ہے. لہذا آپ اس احراز کے لیے کہتے ہیں کہ ابروؤں پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. وَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالشَّكْلِ الْمَذْكُورِ فَلِصَحِيحَةِ زُرَارَةَ وَالْكَاحِلِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ بھائی آپ تیمم میں بالوں کے اگنے سے لے کر ابروؤں پر، جبینین پر اور ناک کے بالائی حصے تک مسح کریں، خوب اس کے لیے آپ کے پاس دلیل وہ تھی جو آپ نے ذکر کی، اور ہاتھوں کو بھی اس طریقے سے پھیرنا ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا،
اس کے لیے بھی دلیل کہتے ہیں وہی صحیح زرارہ اور کاہلی ہے. وَأَمَّا مَسُّ الْيَدَيْنِ بِشَكْلِ الْمَذْكُورِ، اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے، اس کے لیے دلیل صحیح زرارہ اور کاہلی ہے المتقدمتین جو پہلے گزر چکے ہیں. وَأَمَّا کفایت الضربۃ الواحدہ، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آیا تیمم کے اندر ایک بار زمین پر ہاتھ مارنا ضروری ہے یا 2 مرتبہ؟ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ مارنا کافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہ 2 مرتبہ مارنا. 1 مرتبہ مار کے چہرے کا مسح کرے اور پھر دوسری مرتبہ مارے تاکہ ہاتھوں کا مسح کرے. بعض ایسے کہتے ہیں. بعض تفصیل دیتے ہیں، کہتے اگر وضو کے بدلے میں تیمم ہے تو 1 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اگر غسل کے بدلے میں تیمم ہے تو 2 مرتبہ مارنا ہے. یہ اختلاف ہے. مصنف آپ کی نظر کیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ 1 مرتبہ کافی ہے. خوب، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے روایات. آئے روایات کو دیکھتے ہیں اور روایات میں بھی جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. وَأَمَّا کفایت الضربۃ الواحدہ، ہم نے کہا کہ 1 ہی مرتبہ زمین پر مارنا کافی ہے، اسی سے چہرے پر بھی ہاتھ پھیریں اور اسی سے ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیریں. فقیل بذالک، ففی خلاف، اس میں اختلاف ہے. فقیل بذالک، بعض کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ کافی ہے. وکیل باعتبار تعدد، بعض کہتے ہیں کہ نہ 2 مرتبہ. وکیل بالواحدۃ فیما کان بدلا عن الوضوء وبالتعدد فیما کان بدلا عن الغسل. بعض کہتے ہیں کہ اگر وضو کے بدلے میں ہو تو 1 مرتبہ اور غسل کے بدلے میں ہو تو 2 مرتبہ. والمناسب، مصنف کہتے ہیں کہ مناسب کیا ہے؟ کفایت الواحدہ مطلقاً، مطلقاً چاہے وضو کے بدلے میں ہو چاہے غسل کے بدلے میں ہو، 1 ہی مرتبہ کافی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فإن الإمام علیہ السلام فی مقام الارشاد الی کیفیت التیمم فی صحیحتین السابقتین ضرب مرۃ واحدۃ. بھئی صحیح کاہلی اور صحیح زرارہ میں ہم نے جو دیکھا امام علیہ السلام تیمم کی کیفیت سکھا رہے ہیں اور سکھاتے وقت امام نے فقط 1 مرتبہ زمین پر مارا، 1 ہی مرتبہ مارا. ضرب مرۃ واحدۃ للوجہ والیدین، چہرے اور ہاتھوں کے لیے 1 ہی مرتبہ مارا. لا اکثر، اس سے زیادہ نہیں. من دون تفصیل، اور کوئی تفصیل بھی بیان نہیں کی. خب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1 مرتبہ کافی ہے. سوال، صحیح اسماعیل ابن حمام میں آیا ہے کہ وہ امام رضا سے نقل ہے کہ امام علیہ السلام نے 2 مرتبہ مارا، یا اس میں ایک امام نے فرمایا 2 مرتبہ مارنا ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ الْوَارِدَ فِي صَحِيحَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّامٍ أَنَّ رضا علیہ السلام التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للکفین. اسماعیل ابن حمام کی صحیحہ میں ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح سند روایت ہے، تیمم 1 مرتبہ چہرے کے لیے زمین پر مارنا ہے اور 1 مرتبہ ہاتھوں کے لیے. کیسے حل کریں گے؟ جواب، اس روایت کو استحباب پر عمل کریں گے. التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للکفین استحباب کو بیان کر رہا ہے. بھائی کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ اوپر والی روایات 2 صحیحہ اوپر والی بیان کر رہی ہے کہ امام نے 1 ہی مرتبہ مارا تھا. خوب یہ روایت کہہ رہی ہے 2 مرتبہ مارے، تو خوب کیسے مسئلے کو حل کریں؟ جواب، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام استحباب کو بیان کر رہے ہیں، مستحب یہ ہے. باقی اوپر والی جو صحیح ہے امام باقر علیہ السلام سے، وہ بیان کرتی ہے کہ اس طریقے سے بھی کریں تو کافی ہے. قلنا لا بد من حملها علی الاستحباب، اس صحیحہ کو استحباب پر عمل کرنا ضروری ہے. بقرینۃ ما تقدم، وہ دونوں صحیحہ جو اوپر ہیں ان کے قرینے کی وجہ سے. سوال، تیمم زمین پر کرنا ہے یا مٹی پر کرنا ہے؟ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ زمین پر، مطلق وجہ الارض، اس پر تیمم صحیح ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ، خصوصیت سے مٹی پر تیمم کرنا ہے. بھائی اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف لغت کی وجہ سے.
قرآن میں جو آیا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، سعید کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعید یعنی خصوص مٹی، تراب، تو قرآن نے کہا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا یعنی مٹی پر تیمم کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، سعید خصوصیت سے تراب کو نہیں کہتے، کلن وجہ الارض، زمین کو کہتے ہیں، زمین کا جو ظاہری حصہ ہے، اوپر والا حصہ، اس کو سعید کہتے ہیں، اور ظاہراً بھی یہی ہے کہ مطلق وجہ الارض کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا صِحَّةُ التَّيَمُّمِ بِمُطْلَقِ وَجْهِ الْأَرْضِ، کہ تیمم مطلق وجہ الارض پر صحیح ہے، خلافا للمرتضی، سید مرتضی سے اختلاف کرتے ہوئے، القائل بعدم صحته الا علی التراب، سید مرتضی قائل ہے کہ تیمم درست نہیں ہے مگر مٹی پر۔ یہ صحت تیمم مطلق وجہ الارض پر فلأن تفسیر السعید فی قولہ تعالی فتیمموا سعیدا طیبا بخصوص ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو سعید کی تفسیر کی ہے یہ قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے فتیمموا سعیدا طیبا وجہ الارض، اور ارض سے تفسیر کی ہے، سعید یعنی ارض، زمین۔ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْضِ اللُّغَوِيِّينَ إِلَّا، بے بخشش ایسے عبارت پڑھے، سید مرتضی قائل ہے کہ فقط مٹی پر سجدہ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سید مرتضی نے فتیمموا سعیدا طیبا میں سعید کی خصوصیت سے مٹی کے ساتھ تفسیر کی ہے، ایسے عبارت ہے۔ فلأن تفسیر السعید فی قولہ تعالی بخصوص ذالک، بخصوص ذالک یعنی بخصوص تراب، سید مرتضی کہتے ہیں سعید یعنی مٹی۔ آغا کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْضِ اللُّغَوِيِّينَ، اگرچہ یہ بات بعض لغویوں کی طرف منسوب ہے، بعض لغوی کہتے ہیں سعید یعنی مٹی، الا انما علیہ الاکثر تفسیرہ بمطلق وجہ الارض، لیکن اکثر لغوی کہتے ہیں کہ نہ آغا، سعید مطلق وجہ الارض کو کہتے ہیں، وجہ الارض یعنی زمین کا اوپر والا حصہ، یہ زمین، وہو صحیح، اور یہی بات درست بھی ہے، لقولہ تعالی، کہ سورہ کہف کی ایک آیہ کریمہ سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 ہے، فَتُصْبِحَ سَعِیدًا زَلَقًا، زَلَقًا یعنی خشک، بے آب و علف، جہاں پر نہ پانی ہے نہ گھاس پھوس ہے اسے کہتے ہیں زلق۔ تو یہاں پر فَتُصْبِحَ، وہ بن جائے گی، سعیدن صاف چٹیل میدان، سعیدن یعنی چٹیل بالکل صاف میدان، زلقا بے آب و علف۔ تو یہاں پر سعیدن زمین کے معنی میں ہے، نہ کہ وہ ایک مٹی بن جائے گی، یہ تو مراد نہیں ہے۔ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا پیغمبر اکرم کی یہ روایت، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا علی صعید واحد، اللہ اکبر۔ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ محشور ہوں گے، حفاتن یعنی پا برہنا، عراتن یعنی برہنے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس برہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی بھید، راز، اسرار چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، یعنی وہ یوم تبلی السرائر، اس معنی میں عراتن۔ لیکن فعلاً ہماری شاید مثال ہے، یحشر الناس علی صعید واحد، ایک ہی زمین پر، کہ یہاں پر سعید سے مراد وہی ہے، ای ارض واحدۃ، ایک ہی زمین پر سب کو محشور کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہماری بات کیفیت تیمم میں تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔